اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اعتکاف میں اعتکاف میں گھر سے متعلق کام کاج جب اگر کوئی اور موجود نہ ہو، اس کو کھانا پینا دینے والا، اس کے بچوں کی کفالت کرنے والا، شوہر بھی ذرا بڑا دبنگ قسم کا ہے، شور شرابہ بھی کرتا ہے، تو یہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، لیکن کوشش کرے میکسیمم کام کرے، فوراً آ جائے اپنے اعتکاف کی جگہ پر۔ یہ بالکل ایسا نہ کرے جی آؤ میں اعتکاف میں ہوں، چلو جی میں اب بیٹھی ہوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں، تو ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں، اور افطاری اور سحری بھی بنا رہی ہوں، تو ایسا نہ کرے، کوشش کرے کہ کوئی اور ہو، اگر کوئی نہیں ہے تو بھائی اپنا کام کر کے فوراً بھی اعتکاف والی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے۔ جی جی اچھا، پورا کور کر کے باہر جائیں، پردے میں جائیں؟ پردہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے، اپنے گھر میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پردے کی رعایت ہے، لیکن اگر کوئی نامحرم ہے، دیور ہے، جیٹ وغیرہ ہے، تو پھر پردہ کر کے جائے۔ ٹھیک ہے، کون کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی کالر، السلام علیکم۔ طلحہ جی، لاہور سے طلحہ جی، ہمیں گڈ مارننگ کہنے لگے۔ جی طلحہ، السلام علیکم، سوال کیا ہے آپ کا؟ جو بھائی میرا سوال ہے شہریار صاحب سے کہ مفتی صاحب میرا جو گھر ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے بالکل بارڈر پر ہے، تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر میں روزہ افطار کرتا ہوں تو میں سندھ کی اذان سے کروں یا پنجاب کی اذان سے روزہ افطار کروں؟ یار آپ کو جہاں دل تسلی کرتا ہے نا، جہاں آپ کا دل مانتا ہے وہاں پر کر لیں آپ۔ اب آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدود کے اندر تو آتے ہوں گے نا، یا سندھ کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے یا پنجاب کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے، جس بھی حدود کے اندر ہیں آپ وہاں افطار کر لیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ نو مینز لینڈ میں تو نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں تو ہیں، اتیم الصیام الی اللیل۔ جی اچھا، ایک اور قرآن میں بھی کوئی وقت تو نہیں بتایا نا؟ نہیں بس رات شروع ہوئی، غروب آفتاب ہوا، آپ کی افطار ہو گئی۔ اب تو ملتے ہیں یار، چارٹ ملے ہوئے ہیں ہر جگہ کے، ہر جگہ کے، اور اس کی باقاعدہ وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کے لیے حساب کی، آسان ہے، کلاک ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ سیکنڈز کا سسٹم کلاک میں کبھی نہیں ہے، وہ صرف کر دیتے ہیں، پہر بتایا، وہ پہر بتایا گیا۔ جی اچھا شہریہ بھائی، خاتون کی کال تھی لیکن وہ نام نہیں بتانا چاہ رہی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نے ان کو زبان سے طلاق دی ہے 3 دفعہ، تو اب وہ آگے کیا سٹیج ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو بھی لے کے ڈیفرنٹ چیزیں ہم سنتے ہیں۔ میں بتاؤں کبھی بھی سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر یہ مسائل نہ پوچھا کریں، اس کی وجہ یہ کہ ایک بات جاتی کچھ ہے، پھر اس کا ایڈٹ وغیرہ کر کے دکھائی کچھ جاتی ہے۔ نمبر 2، فوراً جائیں اپنے علاقے کے کسی دارالافتاء میں، وہاں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، جو صاحب بھی آپ کے شوہر تھے یا ہیں ان کو لیں ساتھ میں، اور وہاں جا کر کے بتائیں کہ بھئی اس نے یہ کہا، وہ پوچھے جائیں گے مفتی صاحب بھئی تم نے یہ جملے کہے تھے، وہ کہے گا ہاں میں نے کہے تھے، یا وہ کہے گا میں نے نہیں کہے تھے، پھر یہاں بڑے مسائل، اور پھر اس میں دیکھیں فقہی مسائل بھی ہے نا، فقہ جعفریہ سے ہیں تو اس کا طریقہ کچھ اور ہے، اور فقہ حنفیہ کا کچھ اور ہے، تو آپ دارالافتاء تشریف لے جائیں اور وہاں مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے حلفیہ بیان دیں، وہ آپ کو اس کے اوپر شریعت و سنت کی روشنی میں آپ کو فتویٰ دیں۔ بالکل۔ اچھا عدنان فرام کراچی، جی عدنان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں، لیکن اکثر جو میرا جو ہے نا روزہ وہ روز پہ کھل جاتا ہے، تو جو افطار بچتا ہے میں اسی سے افطار کر لیتا ہوں، تو کیا میں یہ غریبوں کا حق تو نہیں مار رہا اس طریقے سے، یا مجھے اپنے پیسوں سے خود لے کے کرنا چاہیے؟ اگر راستے میں ہوتے تھے پانی کی بوٹل ہوئی، نہیں یہ تو آپ مسافروں کی سہولت کے لیے ہی تو دیا جاتا ہے، تو آپ اس میں افطار کرتے ہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے بھائی، آپ اگر اپنے پیسے سے بھی کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر کوئی راستے میں، یہ اسی لیے تو کرایا جاتا ہے، کئی جگہ پر اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ٹریفک جام ہے، الحمدللہ آپ کو پتا ہماری مینجمنٹ کیسی ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تو بس اس مینجمنٹ کی عذاب آپ سے کم کرنے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے افطار اسٹالز لگائے ہوتے ہیں، آپ افطار کر لیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، آپ کسی غریب کا حق نہیں کھا رہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ جی اور تیاری آپ کہہ رہے تھے کم کریں شادی کی، اور اپنی شادی میں ایسی تیاری کر کے گئے تھے، آپ ہیرو بن کے گئے تھے، وہ ایک وہ الگ وہ کہانی پھر صحیح ہے، اب کل وہ کہانی۔ اچھا ایک مجھ سے میرے ہمارے ڈائریکٹر ہیں، ڈرامہ بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نادیہ شو میں شہریار بھائی سے پوچھنا کہ ہم کوئی اگر پروگرام بنانا چاہتے ہیں جس میں بچوں کو دینی نالج ہو، کیونکہ آج کل یہ کہ لوگ فلموں سے، ڈراموں سے، سیریز سے بہت سیکھتے ہیں، تو اسلامک کہانیاں، پیغمبروں کی زندگی کے واقعات، لیکن کیسے بنائیں کہ کہیں سے کوئی کرٹیسزم نہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ ہو کہ مسئلہ کوئی بن جائے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ کو ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے نہیں ہے، صفا پر سرکار نے کھڑے ہو کر کے کیا پوچھا تھا، اگر میں تمہیں کہوں فوج کے پیچھے، اس کے پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو مان لو گے؟ کہا جی بالکل مانیں گے، آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں۔ تو مطلب ہے کہ اپنا کیریکٹر پیش کرنے کے بعد جب کہا کہ فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے،
تو کیا ہوا, چند لوگوں نے قبول کیا, بقیہ نے تو ڈینائی کیا نا, اور پتھراؤ کیا, پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو سب لوگ آپ سب کی نظروں میں اچھے ہو جائیں. آپ اچھی نیت کے ساتھ اچھا کانٹینٹ بنائیں اور پیش کریں, لیکن اس کے اوپر تحقیق پوری کریں. یہ ادھر ادھر سوشل میڈیا سے پکڑ دھکڑ 11 نہ بنائیں اور ادھر سے اٹھا لیا وہ, ادھر سے اٹھا لیا وہ, تو آپ نے بنا دیا. نہیں, آپ کو یاد ہوگا, مجھے کہنے دیجیے گا, ایک فلم آئی تھی دی میسج, اب مصری انہوں نے بنائے تھے, اینتھنی کوئن اس کے اندر حمزہ بنے ہوئے تھے رضی اللہ. کہنے کا مطلب یہ کہ بڑی اعتماد کے ساتھ, بڑی ذمہ داری کا کام ہے, ایسے بالکل صحیح, سب نے اس کو قبول کیا, اس کو دیکھ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے. تو آپ ایک بیلنس کانٹینٹ لائیں, اچھا کانٹینٹ لائیں, پازیٹیو کانٹینٹ لائیں, اس کے اندر ایک دم بربریت نہ دکھائیں کہ اسلام کوئی بربریت کا نام نہیں ہے, محبت کا نام ہے. مسلمان ہیں, ہم کو بنانے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. یہ ہمارا سیگمنٹ آپ کے مسائل ان کا حل, اور اب بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سیلیبریٹی ہمارے ساتھ ہوں گے, فیضان شیخ آج شو پہ موجود ہے. آپ کو تو پتا ہے اتنا زندہ دل انسان, اتنا پیارا انسان ہے, ایکسلنٹ ایکٹر, ہوسٹ, اینکر, اور ہمارے ساتھ وہ ہوں گے ہمارے کچن میں بھی نازیہ ملک, اینڈ آلسو ہمارے بیت بازی اور تقریری مقابلے میں بھی, اور بہت ان سے گپ شپ ہوگی. دیکھتے رہیں جہاں رمضان. اعتکاف میں گھر کے کام کاج کرنے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اعتکاف میں گھر سے متعلق کام کاج, جب اگر کوئی اور موجود نہ ہو, اس کو کھانا پینا دینے والا, اس کے بچوں کی کفالت کرنے والا, شوہر بھی ذرا بڑا دبنگ قسم کا ہے, شور شرابہ بھی کرتا ہے, تو یہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے. لیکن کوشش کرے میکسیمم کام کرے, فوراً آ جائے اپنے اعتکاف کی جگہ پر. یہ بالکل ایسا نہ کرے جی آؤ میں اعتکاف میں ہوں, چلو جی میں اب بیٹھی ہوں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ رہی ہوں, تو ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوں, اور افطاری اور سحری بھی بنا رہی ہوں. تو ایسا نہ کرے, کوشش کرے کہ کوئی اور ہو. اگر کوئی نہیں ہے تو بھائی اپنا کام کر کے فوراً بھی اعتکاف والی جگہ پر آ کے بیٹھ جائے. جی. اچھا, پورا کور کر کے باہر جائیں, پردے میں جائیں؟ پردہ تو ویسے ہی کرنا چاہیے. اپنے گھر میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پردے کی رعایت ہے, لیکن اگر کوئی نامحرم ہے, دیور ہے, جیٹ وغیرہ ہے, تو پھر پردہ کر کے جائے. ٹھیک ہے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی کالر. السلام علیکم. طلحہ جی, لاہور سے طلحہ جی, ہمیں گڈ مارننگ کہنے لگی. جی طلحہ, السلام علیکم. سوال کیا ہے آپ کا؟ بھائی میرا سوال ہے شہزاد صاحب سے کہ مفتی صاحب میرا جو گھر ہے نا وہ بیسیکلی جو ہے وہ سندھ اور پنجاب کے بالکل بارڈر پر ہے. تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ اگر میں روزہ افطار کرتا ہوں تو میں سندھ کی اذان سے کروں یا پنجاب کی اذان سے روزہ افطار کروں؟ یار آپ کو جہاں دل تسلی کرتا ہے نا, جہاں آپ کا دل مانتا ہے, وہاں پر کر لیں آپ. اب آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حدود کے اندر تو آتے ہوں گے نا, یا سندھ کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے یا پنجاب کی حدود کے اندر ہوتے ہوں گے. جس بھی حدود کے اندر ہیں آپ وہاں افطار کر لیں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. نو مینز لینڈ میں تو نہیں ہے نا, کہیں نہ کہیں تو ہیں. اتیم الصیام الی اللیل. جی اچھا, ایک اور قرآن میں بھی کوئی وقت تو نہیں بتایا نا. نہیں, بس رات شروع ہوئی, غروب آفتاب ہوا, آپ کی افطار ہو گئی. اب تو ملتے ہیں یار, چارٹ ملے ہوئے ہیں ہر جگہ کے, ہر جگہ کے, اور اس کی باقاعدہ وہ ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کے لیے حساب کی. یعنی وہ کلاک ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ سیکنڈز کا سسٹم کلاک میں کبھی نہیں ہے.